بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ سورۃ آل عمران کے علمی اور عملی نکات۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تو دنیاوی زیب و زینت اور اسمال اسباب عارضی اور فانی، آخر دیکھیے زندگی دائمی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی جو عیش و عشرت ہے، ساز و سامان ہے، سب عارضی ہے۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ اگر دوسرا پوائنٹ پڑھیں گے، صبر کرنا، سچائی کے راہ اختیار کرنا، فرما برداروں کا رویہ اپنانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اور تہجد کے وقت استغفار پڑھنا جنت والوں کی نشانی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ مشکل وقت آنے کے اوپر صبر کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی کے راستے کے اوپر اپناتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں دکھ تکلیف تنگی پریشانی آ جائیں گے، کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور جو فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سچے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جنت والوں کی نشانی ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جنتی ہیں۔ کہتے ہیں حقیقی مخالفت میں ہٹ دھرمی کا رویہ انسان کے لیے ہدایت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ ہٹ دھرمی کا مطلب ہوتا ہے ضدی ہو جانا۔ ایسا انسان جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق سچ کی بات ہے، حق سچ کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیوں پیروی کریں، کیوں فالو کریں؟ تو ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہی چلتے رہیں گے، جیسا بھی ہے تو وہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کو جو سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے اس کو کیوں چھوڑے؟ تو جب انسان جو ہوتا ہے نا اپنے ضدی پن کے اوپر آ جائے گا، جھوٹی انا کے اوپر آ جائے گا، جھوٹی ضد کے اوپر آ جائے گا، سچائی کی مخالفت کرے گا، تو ظاہری سی بات ہے جو حق سچ کی مخالفت کرے گا پھر حق سچ سے محروم ہو جائے گا، سیدھے راستے سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو حق سچ کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ جس کو ہدایت نہیں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوگا تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہوگا بلکہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ اب اسے دوسرے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کہ حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پر اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے لوگ اللہ ایمان والا اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو تاکہ تم پر لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو اگر لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کو حکم دیا وہاں پر اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اب کوئی ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت کرے گا لیکن اللہ کے نبی کا فرمان کو نہیں مانے گا، اللہ کے نبی کو کے احکامات کو نہیں مانے گا، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا، آخری رسول نہیں مانے گا، آپ کی یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی محبت نصیب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی فرما برداری اور رضامندی حاصل کی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح شام کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب اگر انسان صبح شام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے گا تو کام کس وقت کرے گا، نوکری کب کرے گا، کاروبار کیسے کرے گا؟ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان صبح سے شام تک نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق عمل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اگر انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی کرنے والا ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت نہیں دے گا، لے گا نہیں، سود کا کاروبار نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔